گاہے لگائے چھتیاں زحال مسکین. ہمیشہ گریاں بعشق عنواں. جو شمع سوزا جو ذرہ حیراں ہمیشہ گریاں بعشق عنواں. نہ نیند لینا نہ نیند لینا نہ انگ چینا نہ افواہیں نہ بھیجی پتیاں. نہ نیند لینا نہ انگ چینا نہ افواہیں نہ بھیجی پتیاں. زحال مسکی مکن تغافل دورائے مینا بنائے پتیاں. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین. اما بعد. معزز سامعین و ناظرین اکرام، خواجگان چشت اہل بہشت کے پیشوا اور سردار بندگی شیخ الاسلام قطب الارشاد خواجہ خواجگان خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ارشادات عالیہ اور تعلیمات، جس کو آپ کے پیر بھائی حضرت صوفی حمید شاعر خلندر نے جمع کیا، اس کی آج جو ہے کل ہی شروع ہو چکی تھی 65ویں مجلس. آج ایک واقعہ اسی مجلس کا ہے کہ نظام الملک طوسی، یہ بہت بڑے وزیر گزرے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے نظام الملک کس طرح عروج پر آئے اور کس طرح زوال ہوا ان کا. بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں، نظام الملک وزیر شہر توس کا تھا. جب وہ لڑکا تھا تو اس کے والد بڑی کوشش کرتے تھے کہ پڑھنا لکھنا سیکھ جائے، عالم و فاضل بنے. مدرسے میں بھیجایا، مدرسے میں جاتے، لیکن کیا ہوتا کہ وہ مدرسہ پابندی سے نہیں جاتے. راستے میں دوست احباب ملتے، کسی کو تفریح کو لے کر چلے جاتے، کسی جگہ گھومنے کے لیے لے کر چلے جاتے. مدرسے کا وقت ہو جاتا، پھر دوبارہ گھر کو آ جاتے. تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ آخر جو ہے کس طرح اس بچے کی تربیت ہو. نام ان کا حسن تھا. فرماتے کہ نظام الملک کا لقب حسن تھا. تو ایک مرتبہ نظام الملک طوسی نے یعنی حسن نے اپنے والد سے کہا کہ اگر آپ کو مجھے پڑھانا چاہتے ہیں، اگر آپ مجھے عالم فاضل بنانا چاہتے ہیں تو ایسا کیجئے کہ کسی دوسرے شہر کو بھیجا دیجئے، میں جو ہے وہاں جا کر پڑھ لوں گا. اگر یہاں رہوں گا تو میرے دوست احباب وغیرہ جو ہیں وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، اور اسی طرح جو ہے میرا حال رہے گا. والد کو بھی یہ رائے پسند آئی کہ چلو اچھا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم شہر رائے تہران جو اسے آج کل کہا جاتا ہے جاؤ اور علم سیکھو. سامان سفر انہوں نے تیار کیا اور ایک قافلے کے ہمراہ جو شہر رائے جا رہا تھا نظام الملک طوسی کو یعنی حسن کو روانہ کر دیا. اور جاتے وقت انہوں نے حسن سے کہا کہ فلاں مقام پر جب پہنچو تم، رائے سے پہلے مہینہ کے مقام پر پہنچو تو وہاں سے قافلے سے علیحدہ ہونا. قافلے سے علیحدہ ہو کر جو ہے حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جانا اور ان کی قدم بوسی کرنا، اور جب وہ حکم دیں تو جو ہے
اسی حکم کو بجا لانا۔ یہ فرمان والد کا لے کر حسن قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جیسے ہی وہ مہینہ جا تھا علاقہ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فقراء، ایک گروپ فقراء کا جو ہے آ رہا ہے نظام الملک کی پیشوائی کے لیے اور ان کے استقبال کے لیے۔ آتے ہی انہوں نے کیا کیا، نظام الملک کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دینا شروع کر دیا۔ یہ بڑے پریشان ہو گئے اور کہا کہ اے بزرگان دین، میرا کیا مرتبہ ہے کہ آپ جیسے بزرگ لوگ جو ہے میرے ہاتھ اور پیر چومیں اور قدم بوسی دستبوسی کریں؟ میں تو سوداگر کا بچہ ہوں، میرے والد سوداگر ہیں، اور میں شیخ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا ہوں، یعنی ابو سعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ درویشوں نے کہا کہ آج کی رات جناب شیخ نے تمہارے حق میں یہ بات کہی کہ جو شخص دنیا اور آخرت کو، دنیا داری کے ساتھ آخرت سلامت لے جائے تو کل باہر جا کر سرے راہ جا کر کھڑا ہو جائے، ایک جوان آئے گا اس سے ملے، یعنی جو دنیا بھی اچھی کرے گا اور جس کی آخرت بھی اچھی ہوگی، آخرت کو بھی کمائے گا اور دنیا کو بھی کمائے گا اور سلامت لے جائے گا آخرت، تو اس شخص کو چاہیے، دیکھنا چاہتے ہیں اسی شخص کو تو جو ہے وہ جا کر کھڑا ہو جائے، لہٰذا ہم تمہارے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ القصہ خانقاہ میں پہنچے تو شیخ پہلے سے انتظار میں تھے۔ ابو سعید نے نظام الملک کو دیکھا تو سر پر ہاتھ پھر کر فرمایا کہ اے پسر گھر لوٹ جا، ابھی دیکھیے آپ آئے تھے علم سیکھنے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا واپس گھر کو چلے جاؤ، کہ دنیا کا کام تجھ پر منحصر ہے، کار سلطنت جو ہے دنیا کے کام یہ تیرے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، تیری وجہ سے اچھے ہوں گے، لہٰذا کیا کرو تم واپس گھر کو چلے جاؤ۔ چنانچہ نظام الملک واپس چلے آئے اور سوچا کہ حضرت شیخ مجھ کو نعمت عنایت فرماتے، مگر دیکھیں یہ نعمت کب تک میرے پاس رہتی ہے۔ شیخ ابو سعید ان کے اس خطرے پر مطلع ہوئے، کہا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ کب تک میرے پاس رہے گی؟ فرمایا جب تک توفیق خیرات اور خیال حسنات تیرے ساتھ ہیں یہ نعمت جدا نہ ہوگی۔ میں جو کہہ رہا ہوں، میں جو بشارت دے رہا ہوں دنیا و آخرت کی نعمتوں کی، یہ دنیاوی نعمتیں کب تک ہوں گی؟ جب تک کہ تم خیرات کرتے رہو گے اور جب تک کہ تمہارے دل میں خیال میں جو ہے نیکیوں کا جو ارادہ رہے گا تب تک یہ چیز رہنے والی ہے، اور جب توفیق حسنات تجھ سے دور ہو جائے گی تو جاننا چاہیے کہ یہ نعمت جانے والی ہے۔ نظام الملک شیخ سے رخصت ہو کر قافلے میں آئے اور ہمراہیوں سے کہا کہ میں واپس شہر طوس جانا چاہتا ہوں۔ وہ بولے تیرے باپ نے تو بطرف رائے طالب علمی کے لیے بھیجا ہے، ابھی کیوں واپس جاتے ہو؟ کہا باپ نے کہا تھا حضرت شیخ سے ملاقات کرنا، حضرت شیخ جس چیز کا حکم دیں اس چیز کے اوپر عمل کرنا۔ حضرت شیخ نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، اب میں واپس چلا جاتا ہوں۔ غرض کے طوس کے قریب پہنچے تو وزیر وہاں کا انتقال کر چکا تھا۔ بادشاہ نے فرمایا شرفائے شہر کو تلاش کر کے جس کا خط عمدہ ہو دربار میں لائیں، جس کی ہینڈ رائٹنگ جو ہے سب سے اچھی ہو، جس کا لکھنا اچھا ہو، پورے اچھے بڑے معزز لوگوں میں سے جو ہے ویسے شخص کو لے کر آؤ۔ چنانچہ نظام الملک خوش نویس تھا، اچھا لکھنے والا تھا، حاضر دربار ہوا اور بعد امتحان کے منصب وزارت پر فائز ہوا اور سلطنت کا وزیر اعلیٰ بن گیا۔ اس کے بعد وزارت طوس و اصفہان وہ وغیرہ موضوع میں کہلا بھیجا جہاں جہاں ضرورت مند فقراء ہوں آستان شاہی پر آئیں۔ جب وزیر بن گئے نظام الملک طوسی، اعلان کر دیا کہ جہاں جہاں فقیر لوگ ہیں، محتاج ہیں، غریب ہیں، سب کے سب جو ہے چلے آئیں۔ تو لوگوں کی بھیڑ لگ گئی۔ ان کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایک طریقہ مقرر کر دیا، وظیفے مقرر کر دیے اور کہا کہ جو ماہ رجب میں کرتا ہوں، برسوں یہی طریقہ رہا، رجب کا مہینہ آتا تو سید محمود متولی نے آ کر عرض کیا کہ ضرورت مند جمع ہیں، ہر سال رجب میں جو ہے وظیفے دیے جاتے، تو وہ ضرورت مند جتنے ہوتے سالانہ وظیفے لینے کے لیے نظام الملک طوسی کے پاس آیا کرتے اور وہ وظیفے دیے جاتے۔ ایک مرتبہ نظام الملک نے حکم دیا کہ جو ہے تھوڑا ٹھہر جاؤ، رجب کے بجائے شعبان میں دوں گا۔ شعبان کا مہینہ آیا تو متولی نے پھر یاد دلایا کہ فقراء آئے ہوئے ہیں، کہا شب برات کے موقع پر دوں گا۔ شب برات کے موقع پر کہا کہ رمضان آنے دو، رمضان میں دوں گا۔ تاخیر واقع ہو گئی اور یہاں تک کہ اس کو یاد آیا جناب شیخ ابو سعید ابوالخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جب توفیق خیرات اللہ کی طرف سے تجھے
نہ ملے تو اپنی نعمت کا زوال سمجھنا، نعمت کا زوال آ گیا ہے۔ سید محمود متولی سے کہا مستحقین کو وظائف تقسیم کر دے، جب توفیق خیر تجھ میں نہ رہے تو جان لے جو نعمت ہم نے تیرے ہمراہ کی ہے جاتی رہے گی۔ لہٰذا یہ عزت شان و شوکت جو تھی وہ ختم ہوتی رہے گی۔ اب تک ہر سال میں جمادی الاخر میں تیاری کیا کرتا تھا، جمادی الاخر میں پوری تیاری ہو کر رجب میں دیتے تھے اور لوگوں میں وظیفے تقسیم ہوتے۔ اب اس بار کیا ہوا، رجب بھی چلی گئی، شعبان بھی چلی گئی، رمضان کا مہینہ آ گیا، لہٰذا نیک کام میں تاخیر ہو گئی۔ اب بلا شبہ وہ وقت قریب آیا ہے کہ میں دنیا سے سفر کروں گا۔ اتفاقاً انہی دنوں ملک خرمات میں کہ قلمرو شاہی میں تھا، فتنہ و فساد شروع ہوا۔ بادشاہ نے نظام الملک کو وہاں کے بندوبست پر بھیجا اور جب وہ خاش میں یہ شہید ہوا، میں نے عرض کیا کہ جب نظام الملک شہید ہوئے شیخ ابو سعید زندہ تھے یا نہیں؟ فرمایا یہ بخوبی معلوم نہیں، یہاں تک کہ سازشوں کی وجہ سے نظام الملک کو جو ہے شہید کر دیا گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ سعادت ختم بوسی حاصل ہوئی۔ جناب خواجہ بندگی مخدوم نصیر الدین چراغ دہلوی نے سید علاء الدین سے پوچھا کہ تم جو محفل سما میں گئے تھے کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کی کہ حضرت کی برکت سے اچھا ہوا۔ پھر اس کی مناسبت خواجہ نے حکایت بیان فرمائی کہ ایک بار نیشا پور میں کسی بزرگ کے یہاں دعوت ہوئی تو شیخ ابوالقاسم قشیری اور مولانا محمد جوینی یہ دونوں وہاں موجود تھے۔ ابوالقاسم اہل تصوف سے تھے، صوفیاء کرام کے امام تھے، رسالہ قشیریہ ان کی مشہور تصنیف ہے، اور ایک طرف صوفیوں کی جماعت ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور امام محمد جوینی رحمۃ اللہ علیہ فقہا سے تھے اور فقہا کی جماعت ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اب جب سما شروع ہوا تو حضرت کو وجد آیا اور کیفیت اور حال چڑھا، یہاں تک کہ آپ نے اپنا خرقہ شایع جو تھا وہ خوال کو دے دیا نکال کر چاک کر کے۔ بعد سما وہ خرقہ امام قشیری کے آگے لا کر رکھ دیا گیا، انہوں نے اس خرقے کے پارے پارے کر کے سب حاضرین میں بانٹ دیا، اس کے ٹکڑے جو ہے تمام حاضرین میں، جیسے کہ طریقہ صوفیہ کا رہتا تھا۔ مولانا محمد جوینی نے علماء کی طرف دیکھا اور کہا یہ اسراف ہے، یہ مال کو ضائع کرنا ہے، خرقے کو پھاڑ کر پورے لوگوں میں صوفیہ میں تقسیم کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اسراف ہے۔ ہرچند انہوں نے آہستہ کہا مگر امام ابوالقاسم قشیری نے سن لیا اور خادم سے بلا کر کہا کہ اس مجلس میں فقراء ہیں، جس کے پاس مسلح مرخہ ہو وہ لے آئے۔ جب وہ لے آیا تو فرمایا کسی شخص کو جو پارچہ نو و کہنا جانتا ہو، نیا اور پرانا کپڑا جانتا ہو، اس کو بلائیں۔ اس جماعت میں ایک دلال بھی حاضر تھا، بولا حضرت میں قیمت پارچوں کی جانتا ہوں، کپڑوں کی قیمت جو ہے مجھے معلوم ہے۔ فرمایا اس مسلح کی قیمت بیان کرو۔ بولا 2 دینار کا ہے، یہ مسلح جو ہے 2 دینار کا ہے۔ پوچھا اگر یہ مرخہ دارا نہ ہوتا تو کس قسم کا تھا؟ کہا 1 دینار کا مرخہ بنانے میں محنت زیادہ ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ 2 دینار کا ہے، 1 دینار کا بنانے میں محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ شیخ ابوالقاسم نے اس وقت مولانا محمد جوینی کی طرف متوجہ کر کہا کہ مولانا یہ اسراف نہیں، جس خرقے میں تکلف و محنت بہت ہو اس کو پارا کرنے میں مال اسراف نہیں ہوتا، ہر خطا کہ اس کا قیمت رکھتا ہے بلکہ پارا کرنے میں نفع ہوگا۔ پھر مولانا شمس الدین سرخیسی صاحب حال تھے، ایک دن ان سے کسی نے کہا دیا کہ بادشاہ ظلم کرتا ہے، عصائے شکستہ لے کر باہر آئے تاکہ بادشاہ کو نصیحت کریں۔ لوگوں نے بادشاہ کو اطلاع دی، مولانا شمس الدین سرخیسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امر بالمعروف کرنے آئے ہیں۔ وہ فی الفور تخت سے اترا اور باہر گیا، سرائے شاہی کے قریب مولانا سے ملا، قدموں پر گر پڑا، بولا میں نے توبہ کی اور عہد کرتا ہوں کہ اب مخلوق خدا پر ظلم نہیں کروں گا۔ اس وقت مولانا لوٹ آئے الحمدللہ۔ تو آپ نے جو ہے بادشاہ کو نصیحت کی اور آپ جاتے ہی جو ہے بادشاہ پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے جو ہے عہد کر لیا کہ وہ ظلم نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد یہ واقعہ ہے کہ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو بابا حضور سے جو نعمت ملی اس کے متعلق مختلف روایتیں ہیں، وہ نعمت کس طرح ملی تھی۔ تو حضرت صوفی حمید شاعر قلندر نے جو ہے پوچھا بندگی شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلوی سے کہ بابا حضور نے کس طرح نعمت عطا کی تھی محبوب الہی کو۔ آپ نے فرمایا کہ ماجرا سنوں، جب میں نے عرض کیا فرمایا یہ قصہ 2 طرح پر منقول ہے، یعنی 2 روایتیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں حضرت شیخ الاسلام فرید الدین گنج شکر کشتی پہ سوار تھے، کسی سفر میں حضرت کشتی میں جا رہے تھے، یہ حضرت کی سیرت میں بھی واقعہ موجود ہے محبوب الہی کی۔ سب یار سو گئے، شیخ الاسلام نے پکارا نظام،
ہمارے شیخ جاگ رہے تھے. بولے لبیک یا شیخ. حضرت نے فرمایا نظام الدین کو پکارتا ہوں. پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ مسعود چاہتا ہے. پھر جناب شیخ کو نعمت عطا فرمائی. تو تمام لوگ سو گئے تھے. اس وقت جب آواز دی آپ ہوشیار بیٹھے ہوئے تھے, بیدار تھے, آپ نے روحانی نعمتیں سرفراز کی. یہ واقعہ اور اپنے شیخ کی زبانی یہ سنا. اب یہ واقعہ وہ ہے جو حضرت نصیر الدین چراغی دہلوی نے محبوب الہی کی زبان سے سنا. کون سا واقعہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت بدر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جو بابا حضور گنج شکر کے داماد تھے اور خادم تھے, وہ جو ہے آپ کے کمرے کے دروازے کے پاس بیٹھا کرتے, پاسبانی کرتے. کسی کی کوئی ضرورت حاجت ہوتی تو آپ جا کر اندر وہ حضرت کو اطلاع دیا کرتے. ایک مرتبہ وہ کہیں چلے گئے اور اپنی جگہ نظام الدین اولیاء کو بٹھا گئے. بدر اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقام پر محبوب الہی کو بٹھایا, اور اگر شیخ دستک دے تو جواب دینا. اگر حضور مارے کھٹکا تو جواب دو. اگر کوئی ملنے آئے تو اندر جا کر خبر کر دینا. کوئی ملاقات کے لیے آئے تو کمرے میں جانا اور حضرت بابا حضور کو اطلاع کرنا کہ ملنے کے لیے آئے ہیں. غرض نظام الدین اولیاء ان کی جگہ دروازے پر بیٹھ گئے. حجرے کے اندر سے کچھ آواز آئی. محبوب الہی جب بیٹھے تھے, کیا ہوا, کان لگائے آپ نے دروازے کو اور وہ آواز سنی. یہ مشہور ربائی حضرت بابا حضور پڑھ رہے تھے. خواہم کہ ہمیشہ در ہوائے تو زیم, خاک شوم و زیر پائے تو زیم, مقصود من بندہ ز کونین توئی, از بحر تو میرم ز برائے تو زیم. تو نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میں نے دل میں کہا نظام الدین یہ وقت ہے, اندر چلا جا. پھر سوچا یہ وقت حضرت کی کیفیت کا ہے, یعنی حضرت کیفیت میں ہیں, مست ہیں. وہ پیچھے اپنے ہاتھ کیے ہوئے وہ آگے پیچھے ہو رہے تھے کمرے کے اندر, اور یہی پڑھتے جاتے خواہم کہ ہمیشہ در ہوائے تو زیم, خاک شوم و زیر پائے تو زیم, میں خاک بن جاؤں, تیرے پاؤں میں آ جاؤں تو مجھے کھندل دے. مقصود من بندہ ز کونین توئی, میرے اس بندے کا کون ہے مقصود کونین میں, از بحر تو میرم و برائے تو زیم. تو اس طرح جو شعر پڑھتے جاتے اور آگے پیچھے ہوتے. تو محبوب الہی نے کہا کہ اب چلو یہ وقت خاص کیفیت کا ہے, اندر داخل ہوتے ہیں. اگر حضرت نے نعمت عطا کر دی تو بہت اچھا ہے, یا نہیں اگر غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں گے, حضرت تو رحیم ہیں. یہ سوچ کر آپ جو ہے آہستہ سے دروازہ کھولا, اندر گئے اور ایک طرف جا کر سر جھکا کر کھڑے ہو گئے بابا حضور گنج شکر کے سامنے. شیخ کو دیکھا کہ دونوں ہاتھ پشت پر رکھے ہوئے ہیں, قبلے کی طرف چند قدم آگے بڑھتے ہیں, وجد فرماتے ہیں, پھر لوٹ آتے ہیں. یہ کیفیت صوفیاء کرام کی ہے. اب جس شخص کو جو ہے روحانیت سے واسطہ ہی نہ ہو وہ ان کیفیتوں کو کیا سمجھے گا, اس کو کیا معلوم. حضرت جو ہے پڑھتے جاتے اشعار پڑھتے جاتے, شعر کے اوپر جو ہے آپ کو کیفیت طاری ہوتی, اور یہ پڑھتے جاتے. پھر دوسرا شعر پڑھتے مقصود من بندہ ز کونین تو یہ, تو سجدے میں چلے جاتے اور سجدہ کرتے, آپ پھر اٹھتے. اور پھر جب شیخ نے نظام الدین اولیاء کو دیکھا تو فرمایا اچھے وقت آیا ہے. اب یہ جو انٹری جو ہے یہ بڑی خاص ہے کہ کسی کو اگر کچھ نعمت ملنی ہوتی تو صحیح وقت پر جو ہے وہ مرید جو ہے اپنے پیر کے پاس پہنچ جاتا ہے, تو وہ ایک ہی لمحے میں جو ہے نعمت کونین جو ہے اسے مل جاتی ہے. شیخ فرید نے فرمایا دی ہم نے تجھے نعمت, کیا چاہتا ہے مانگ. کہا کہ استقامت مانگتا ہوں, مضبوطی سے میں ڈٹے رہوں مانگتا ہوں, استقامت مانگتا ہوں. شیخ نے فرمایا ہم نے عطا کیا. ہمارے شیخ فرماتے ہیں جو کچھ میں نے طلب کیا اس کا اثر اس وقت سے اپنے آپ میں پاتا ہوں. استقامت سے آپ دہلی میں رہے, حوادث آتے رہے, 17 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا, لیکن آپ بڑی ہی کامیابی کے ساتھ سلسلے کا کام کرتے رہے اور استقامت کے ساتھ پوری زندگی محبوب الہی نے گزاری. اس کے بعد حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ مدت سے میں آج تک پشیمان ہوں کہ افسوس اس وقت پر یہ کیوں نہیں چاہا کہ حالت سما میں مروں. محبوب الہی فرماتے کہ میں نے استقامت مانگی, میں یہ کہتا کہ حالت سما میں میری موت ہو جائے, اگر وہ مانگتا تو وہ بھی مل جاتا. اور قرب سما میں مرنے کا ہوگا جو آپ سے اس امر کی تمنا فرماتے, یعنی آپ کو اس قدر جو ہے سما سے رغبت تھی کہ آپ تمنا فرماتے کہ سما کی حالت میں جو ہے آپ کا انتقال ہو. جناب نصیر الدین چراغی دہلوی نے مصرع پڑھا, رقص نبوت کے ہر زماں بے خیزی. والحمدللہ یاران مجلس حاضر تھے, خوب گفت و شنید ہو رہی تھی, گفتگو چل رہی تھی. مجھ کو حاضر ہونے میں کچھ تاخیر ہو گئی تھی, یعنی صوفی امیر شہر خلندر کو.
لہٰذا آپ نے میری خاطر جو چیزیں بیان کی تھیں پھر دوبارہ بیان کی تاکہ میں لکھ لوں۔ اس میں غزنی میں کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، شیخ محمد اجل تبریزی نام تھا۔ سید مبارک غزنوی یہ بھی بڑے بزرگ تھے، انہوں نے ان سے نعمت پائی تھی۔ ان کا ایک سوداگر مرید تھا، ایک دن اس نے عرض کیا کہ میرے گھر میں لڑکا ہوا ہے، آپ کا بندہ زیادہ ہے، کچھ نعمت اس کو عطا فرمائیں۔ حضرت خواجہ محمد اجل تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کل میں جب صبح کی نماز پڑھوں، نماز فرض پڑھتے ہی بچے کو لا کر میری دائیں جانب رکھ دینا۔ تو وہ جو ہے شیخ اجل کا جو ہے وہ مرید تھا سوداگر، اس کے پاس بچہ ہوا تھا، اس نے کہا کہ حضرت میرے بچے کو جو ہے نعمت عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا فجر میں لے کر آؤ، نماز ہوتے ہی جو ہے سامنے لا کر دائیں جانب رکھ دینا۔ اتفاقاً سے اسی روز سید مبارک غزنوی بھی پیدا ہوئے، ان کے والد بھی اسی مجلس میں تھے۔ انہوں نے سن لیا کہ حضرت نے فرمایا محمد اجل نے کہ جو بچے کو لا کر رکھ دینا، تو یہ سوچے کہ سوداگر کے بچے کو نعمت ملے گی تو اس کی وجہ سے میرے بچے کو بھی نعمت مل جائے گی۔ اس خیال سے کیا کیا، وہ مؤذن نے تکبیر کہی، نماز تمام ہوتے ہی جو ہے سید مبارک کے والد جو ہے لے جا کر اپنے بچے کو رکھ دیتے ہیں وہاں پر۔ اب جب حضرت سید اجل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، شیخ محمد اجل تبریزی نے توجہ ڈالی تو پوری نعمت جو ہے سید مبارک غزنوی کو مل گئی۔ وہ سوداگر اپنے بچے کو لے کر آیا، کہا کہ حضرت میرا بچہ تو یہاں ہے، اس کے اوپر بھی نعمت دیں اور نظر کرم ڈالیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ حصہ سید زادے کو مل گیا ہے، تم نے تاخیر کر دی، وہ بچہ سامنے تھا، اسی حصے کا حقدار بن گیا، اب تم لوٹ جاؤ۔ پھر یہ حکایت بیان فرمائی غزنی میں ایک مرتبہ خشک سالی ہوئی، یعنی پانی نہیں برستا تھا۔ لوگ شیخ اجل کے پاس آئے اور استسقاء کو کہا دعا کرو اللہ پانی برسائے۔ شیخ یہ سن کر گھر سے نکلے، مخلوق بھی پیچھے پیچھے چلنی شروع ہوئی۔ شیخ ایک باغ میں گئے اور درخت کے نیچے باغبان کو دیکھا سو رہا ہے۔ شیخ نے اس کو جگا کر کہا اٹھ، درخت سوکھے جاتے ہیں، ان کو پانی دے، درخت سوکھ رہے ہیں پانی دو۔ باغبان نے کہا تم کون ہو؟ درخت میرے ہیں، باغ میرا، جب پانی دینے کی حاجت ہوگی میں خود درختوں کو پانی پلا دوں گا۔ اب یہ اس نے گفتگو کی۔ شیخ نے باغبان سے کہا پھر لوگوں سے کیوں منع کرتے کہ میرا پیچھا لیا ہے؟ ہم سب بندے خدا کے ہیں اور زمین اللہ کی، جب پروردگار چاہے گا پانی برسے گا۔ یہ کہہ کر مکان لوٹ آئے، تھوڑی دیر میں اس قدر پانی برسا کہ پورا شہر سیراب ہو گیا۔ اس کے بعد ایک دیوانے کی حکایت بیان فرماتے، مطلوب جسے کہتے ہیں، لوگ اکثر جو ہے مطلوبوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، دنیاوی کچھ فائدہ حاصل ہو جائے گا بول کے۔ شہر اودھ میں ایک دیوانہ تھا۔ ایک رات مولانا کمال الدین نے خواب میں دیکھا کہ وہ دیوانہ ممبر پر بیٹھ کر وعظ کر رہا ہے اور فرشتے اس کا وعظ سن رہے ہیں۔ یہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ دیوانہ مجذوب اس قدر اونچے مرتبے کا ہے کہ ممبر پر بیٹھ کر وعظ کرے اور فرشتے اس کے وعظ کو سننے کے لیے آئیں۔ لہٰذا دن کو مولانا بازار گئے، مولانا کمال الدین بازار گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دیوانہ جو ہے ایک جو ہے کباب بنانے والے کی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، کباب لے کر کھا رہا ہے۔ حضرت بڑے پریشان ہو گئے، بولے اس کی تو حالت یہ ہے کہ یہ جو ہے گوشت لے کر جو ہے کباب کھا رہا ہے، اور رات میں تو میں نے ایسا خواب میں دیکھا۔ اس نے مولانا کو دیکھا، کمال الدین کو، دیوانے نے، اور کہا مولانا شب کو وہ معاملہ تھا اور دن کو یہ کام ہے، رات کو جو تم نے دیکھا وہ تھا، دن کو یہ کرتا ہوں، یعنی شب کا خواب یاد کرو کہ ممبر پر واز کہتا ہوں تو فرشتے سنتے ہیں، اور دن کو کبابی کی دکان پر بھنا ہوا گوشت کھاتا ہوں۔ پھر وہاں سے فرمایا کہ غزنی میں شیخ محمود ایک دیوانہ تھا۔ سلطان محمود سبکتگین کے وقت میں بڑا ہاتھی جس کو فیل محمودی کہتے چھوٹ گیا، وہ جو ہے نکل گیا، آپے سے باہر ہو گیا، بہت بڑا ہاتھی تھا۔ وہ جو ہے لوگوں میں جو ہے ہلچل مچ گئی کہ ایک کوچے سے، ایک گلی میں سے جو شیخ محمود دیوانہ آ رہے تھے، اور ادھر سے وہ محمود ہاتھی جو تھا وہ آ رہا تھا، فیل محمودی۔ چنانچہ لوگوں نے جب دیکھا تو پکارنا شروع کیا کہ تمہیں کھندل دے گا، ہٹ جاؤ۔ محمود دیوانہ جو تھا، وہ شیخ محمود دیوانہ، وہ آگے بڑھا اور بے پرواہی سے اس گلی میں چلا۔ جب ہاتھی کے قریب پہنچا تو کیا کیا کہ ایک گھونسا ہاتھی کی سونڈ پر مارا محمود دیوانے نے۔ جب سونڈ پر گھونسا مارنا تھا، وہ ہاتھی اسی وقت چیخ مار کر گر پڑا اور مر گیا۔ پھر فرمایا اس وقت محمود دیوانہ بے وضو تھا،
اگر باوضو ہوتا تو مالک فیل بھی تمام ہو جاتا. وہ تو بے وضو تھا جو مار دیا محمود دیوانے نے. اگر باوضو ہوتا وہ مار دیتا تو جو ہے یہ ہاتھی کا مالک بھی چلا جاتا تھا. اتنا جو ہے اس کے پاس جو ہے طاقت تھی. آپ نے فرمایا کہ میں نے بہت دیوانے دیکھے اور ایک دیوانہ اودھ میں تھا، جو کہتا ویسا ہی ہو جاتا. لوگ اس سے کہنے پر عقیدہ رکھتے. ایک صبح کو اٹھ کر بطریق حسرت و افسوس کہنے لگا، وہ ملک تیرا کیا ہوا، وہ مال کیا ہوا، وہ تخت کیا ہوا، دوسروں کا ہاتھ لگ گیا، دوسروں کے ہاتھ آ گیا. لوگ سن کر حیران ہو گئے، کیا کہتا ہے؟ تاریخ اور وقت کو لکھ لیا. آخر معلوم ہوا اسی رات سلطان قطب الدین کو قتل کر دیا گیا اور تخت و تاج اس کا چھین لیا گیا. تو یہ بہت ساری ایسی کرامتیں آج سوشل میڈیا کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے ان واقعات کو لے کر وہ لوگ جو صوفی ازم کے خلاف ہیں، اولیاء اللہ کی کرامتوں کو ایک مذاق سمجھتے ہیں، ایک دقیانوسی باتیں سمجھتے ہیں، بڑا اچھالتے ہیں. آج دیکھتے ہیں آپ، میں دن میں دیکھ رہا تھا، اس میں جو ہے ایک بڑے نامور مقرر مولانا وہ بیان کر رہے تھے پیرانی پیر کے کرامت کے واقعات. تو ان کو بیچ میں رکھ کر ادھر ایک کو جو مختلف مکتب فکر کے جو صوفی ازم سے اختلاف رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی تقاریر میں سے بعض کلیپیں کاٹ کر جو ہے وہ ایسا جیسے لپٹتے ہیں، کوئی بنڈل چھوڑ رہا ہے تو لپٹتے جاؤ، اس طرح کی باتیں. نہیں بولے ایسا نہیں، ایسا تھا، اور ڈالو اور پھینکو. اس طرح دوسرے جو ہے مکتب فکر کے لوگوں کی جو کلپ کو کاٹ کر جو ہے ایک نئی کلپ بنا دی جاتی ہے اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. بولے کیسا ہو سکتا ہے، وہ جو مردوں کا زندہ ہونا پیرانی پیر کے واقعات کرامات میں آتا ہے. ارے نادانو، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کرامت کہتے ہی اسے ہیں جو عقل میں نہ آئیں. اب تمہاری عقل میں اگر کوئی چیز نہ آئے تو اس کا انکار کر دو اور صوفیاء اکرام کا مذاق اڑاؤ. بنڈل پھینک رہے ہیں، لپٹے چلے جاؤ، یہ کرتے چلے جاؤ، اس طرح کرتے چلے جاؤ. ہاں، یہ عقیدہ ہے سنت جماعت کا کہ معجزات انبیاء حق ہیں. اب اگر وہ کرامت کی جگہ کر معجزات بیان کر دیے جائیں تو کیا تب بھی انکار کرو گے؟ کہیں گے نہیں، بولے اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ کی طرف سے جب معجزہ ہے تو کرامت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. اور کرامت کہتے ہی اسے ہیں جو ناقص عقل میں نہ آئے، جو سمجھ میں نہ آئے. خرق عادات، اگر وہ خرق عادات نہ ہو تو عادت ہی ہے. تو اس طرح جو ہے کسی کے دوسرے کی بیان کی کلپ لے کر یہ بیان کر میں لگا دینا اور اس طرح ریکارڈنگ کر کے جو ہے عام کر دینا، جبکہ اس کلپ سے، اس بیان سے، وہ جو دوسروں کی جو کلپ لگائی جا رہی ہے، دوسروں کا جو بیان لگایا جا رہا ہے، اس کا تو قطعی طور پہ تعلق ہی نہیں ہے. انہوں نے کہیں کچھ بیان کر دیا، کسی عنوان پہ جو ہے کوئی حرکت کر دی. مرزا محمد علی انجینئر کی جو ہے کوئی کاٹ کر لگا دے رہا ہے، پیر اجمل صاحب کی کوئی کاٹ کر لگا دے رہا ہے، اور بیچ میں جو ہے پیرانی پیر کی کرامتوں کو ڈال کر جو ہے ہنسی مذاق کا جو ہے اس کو موضوع بنا کر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایسا ہے. ہاں، تو اس طرح کی اوجھی قسم کی حرکتیں، گرے ہوئے قسم کی حرکتیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں صوفیاء اکرام کا بغض و عناد ہے یا صوفیاء اکرام سے جو اختلاف رکھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی کثرت پائی جاتی ہے مختلف علاقوں میں. تو اس طرح جو ہے بڑے مقررین کی عالمی شہرت کو دیکھ کر چلنا، ان سے حسد کرنا اور ان کے بیان کردہ واقعات کو غلط نظریے سے پیش کرنا. ارے ایسا کیسا ہو سکتا؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز تمہاری عقل میں آ جائے. اسلام کے اندر جہاں انبیاء اکرام کی معجزات کو مانا جاتا ہے، وہیں اولیاء اکرام سے کرامتیں ہوتی ہیں. اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے. فاعل حقیقی اللہ رب العزت ہے، ان کے ذریعے ہو سکتا ہے. اللہ کی ذات سے، اللہ کی طرف سے ہو تو کرشمہ ہے، انبیاء اکرام کی طرف سے ہو تو معجزہ ہے، اور اولیاء اللہ کی طرف سے جو ہے کرامت ہے. تو اس طرح کے واقعات کو لے کر بنانا یا تمسخر اڑانا، یہ جو ہے نہایت ہی نازیبا چیز ہے. آپ نہیں مانتے مت مانیے، آپ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے مت مانیے، آپ بزرگان دین کو نہیں مانتے مت مانیے، ان کی کرامتوں کے اوپر یقین نہیں ہے. آپ غوث پاک کو نہیں مانتے، شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہیے، خواجہ معین الدین چشتی کہیے. اب ان کی عظمت و بزرگی کو نہیں مانتے، ان کی کرامتوں کو نہیں مانتے، لیکن جو ہے اس قدر جو ہے جھوٹی کلپیں بنا کر جس میں سچائی ہے ہی نہیں، ایک پرانا بیان لے کر اس کو جوڑ رہے ہیں.
موازنہ کر رہے ہیں، ایک مولانا نے وہ بیان کیا، دوسروں نے ان کا رد کر دیا. ارے اس نے تو وہ بات کا رد ہی نہیں کیا، وہ دوسری بات کر رہا ہے، وہ دوسری بات کر رہا ہے. آپ زبردستی کے جو ہے دونوں کو لا کر جو ہے ایک ہی جو ہے کلپ میں ڈال کر جو ہے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. یہ تو قطعی طور پہ جھوٹ ہے جس کا تعلق ہی نہیں ہے سچائی سے. مسلمان سچا ہوتا ہے، سچائی کو پھیلاتا ہے. جھوٹی چیزیں پھیلانا، ان چیزوں کو عام کرنا، یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا. اختلافات اپنی جگہ ہیں، لیکن اس طرح کی گری ہوئی حرکتیں کرنا یہ جو ہے کم ظرف لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے. اختلافات اپنی جگہ وہ تو رہے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، لیکن اس طرح کی حرکتیں کرنے سے ہر کوئی بچے. آپ کو جو پسند آیا اس کو رائٹ ڈال دے رہے ہیں، آپ کو جو پسند نہیں آتا اس کو رانگ ڈال دیتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ اپنی پسند سے اپنی مرضی سے دین چلائیں، اپنی پسند سے دین چلائیں. ہم جسے صحیح کر دیں گے صحیح تو وہ اللہ کے پاس ہے، وہ تو فیصلہ وہاں پر ہوگا، کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون خوابوں کی دنیا میں تھا کون حقیقت میں تھا، وہ تو وہاں مرنے کے بعد معلوم پڑے گا. تو اس طرح کی حرکتوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے. بزرگان دین کی سچی محبت عقیدت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائیں. دعا ازمن و جملہ جہاں آمین. بات الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی.